و تعالی برکات آمین آمین اللہ اشهد بالله من المعالي وخالق الليل والسماء اشهد بالله آمین آمین انك قد رسلت بالقرآن وإذا نادى فأنت تجيب مستراح فكن شفيعي إلى مليك يدعو البرايا إلى الفلاح صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين. The Prophet, peace and blessings be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet in the other words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking Malis from books of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. والصلاة والسلام على محمد نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق العاصم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصفته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفي لسانك بده البطول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث البراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما سأل ردد مخالف سنة محسننا أخطر رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم. عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواحنا فدا، جن کی موج سے سمندر کا تموج، جن کی روشنی سے سورج کا تنور، جن کی سانس سے کائنات کا تنفس، جن کی مسکراہٹ سے یونیورس کا تبسم، جن کی خوشبو سے گلابوں کا تعطر، جن کے بال مبارک کو وقت کے عشق نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح یارس میں لٹاتے ہیں ستارے کے سو. بس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی آنکھوں کی بصارت کو وقت کے قلندر نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی ہونٹوں کی نزاکت کو وقت کے مجدد نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اس رسول قرشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے شملہ مبارک کو امام احمد رضا خان نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پشت پر ڈھلتا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا دل everybody ordering or something according his mind, his status, his climate, his education, his culture, his country, but in heart of the Prophet peace and blessings be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام. اس رسول قرشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے حسن کو 1400 سال پہلے حضرت حسان نے دیکھا تو اپنے آپ سے کہا کیا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ بیوٹیفل پرسن میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ گڈ لک اسمارٹ ہینڈسم جینیس دھرتی پہ کسی ماتا نے آج تک جنا نہیں. یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. یا رسول اللہ آپ ویسے پیدا کیے گئے گویا کہ جیسے آپ چاہ رہے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت حسان بن ثابت آپ کے شعر میں 2 دعوے ہیں. پہلا دعویٰ روئے زمین پر نبی سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے بچہ پیدا نہیں کیا. دوسرا دعویٰ آپ کی آنکھوں نے نبی سے زیادہ اسمارٹ نہیں دیکھا. دوسرا والا ایکسیپٹیبل ہے لیکن پہلا والا
نبی سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے بچہ نہیں پیدا کیا. اس وقت نیئر اباؤٹ 8 بلین پیپلز دنیا کے اندر موجود ہے. اے حسان بن ثابت، ہم سنی مسلمان آپ کی بات مان لیں گے کیونکہ ہم صحابی کی بات بغیر مطالبہ دلیل کے مانتے ہیں، کیونکہ ہم صحابی کے ماننے والے ہیں، کسی وہابی کے ماننے والے نہیں ہیں. مگر دنیا کے اندر کانسٹیٹیوشن آف ڈربن بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف لیبیا بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف جزائر بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف اٹلی بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف سسلی بھی ہے. دنیا کے اندر وہابیزم ہے، دیوبندیزم ہے، ملائزم ہے. اے حسان بن ثابت، اگر دنیا کا کوئی سپریم کورٹ کا جج آپ سے پوچھ لے ڈیڈ یو سی فیس آف آدم علیہ السلام، ریپلائڈ نو. ڈیڈ یو سی فیس آف موسیٰ علیہ السلام، ریپلائڈ نو. ڈیڈ یو سی فیس آف صالح علیہ السلام، replied no. Did you see face of Newton scientist? Replied no. Einstein? No. Kepler? No. Zarqali? No. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, then all messenger, then all humankind? ایک انسان کو دیکھا اور اتنا بڑا دعویٰ کہ نبی سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے بچہ نہیں پیدا کیا. دنیا کی سپریم کورٹ کا جج آرڈر 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 اس وقت بولتا جب آئی وٹنس کو ایکسپٹ کر لیتا، چشمدید کی گواہی کی سماعت کر لیتا. آپ کے پاس کوئی چشمدید گواہ ہے؟ حضرت حسان بن ثابت مدینہ پور کے سنی مسلمانوں کی کلائی پکڑ کر رہنمائی کرتے. ڈونٹ وری، فالو می، I have one eyewitness. Let's go towards leader of angels named جبریل علیہ السلام سے چل کے پوچھ لیتے ہیں. اے جبریل امی، کیا آپ نے آدم کو دیکھا؟ کہا دیکھا نا. کیا آپ نے زکریا کو دیکھا؟ کہا دیکھا نا. کیا آپ نے صالح کو دیکھا؟ کہا دیکھا نا. حضرت جبریل کا دعویٰ ہے تمام نبیوں کا پیغامبر میں ہوں، تمام نبیوں کا میڈیٹر میں ہوں، سسٹم میں لایا ہوں، قانون میں لایا ہوں، ضابطہ میں لایا ہوں، لائف سٹائل میں لایا ہوں، اصول حیات میں لایا ہوں، طرز معیشت میں لایا ہوں. توریت میں ہی تو لایا، انجیل میں ہی تو لایا، زبور میں ہی تو لایا، صحف آدم میں ہی تو لایا، صحف شیس میں ہی تو لایا. اے جبریل امی، آپ تو آئی وٹنس ہے. ٹیل می پلیز پلیز پلیز، who is beautiful, who is good look, who is genius, who is smart, who is handsome. اخبرنی من فضلک من احسن الناس، من اجمل الناس، من اعقل الناس، من اشرف الناس. تو طائر سدرہ جواب دیتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایسٹ کو دیکھا، ویسٹ کو دیکھا، ساؤتھ کو دیکھا، نارتھ کو دیکھا، یہاں تک کہ زمین کو بھی الٹ پلٹ کر کے دیکھا. اے حسین جبریل علیہ السلام، ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ میں دیکھا. بات لوجیکلی ہے کیونکہ یہاں پبلک رہتی ہے. زمین کو الٹ پلٹ کر کے کیوں دیکھا؟ کیا نیچے پبلک رہتی ہے؟ اگر ہاں تو یہ کسی شریعت میں آیا نہیں. نہیں دنیا کا نیوٹن آئنسٹائن بولتا. پھر زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنے کی کیا وجہ ہے؟ طائر سدرہ کی طرف سے جواب ہوگا ناقص سائل. اس سوال کا جواب تمہیں اس وقت سمجھ میں آئے گا جب گوگل کا زمانہ ہوگا، ٹویٹر کا دور ہوگا، فیس بک پہ دنیا مشغول ہوگی، واٹس ایپ سے دنیا چیٹنگ کر رہی ہوگی، چیٹ جی پی ٹی باتیں کر رہی ہوگی، اے آئی کا زمانہ ہوگا. سورج کی شعاؤں کو انسان گرفتار کر لے گا، چاند پر کمندیں ڈالے گا، پہاڑوں کی بلندی پر اپنی جوتی سے رودے گا. انسان ایسے ماحول میں نیوٹن کو فادر آف سائنس مانے گا، آئنسٹائن کو باپ مانے گا. کیمبرج آکسفورڈ کا زمانہ ہوگا، لیپ ٹاپ ٹیبلیٹ باتیں کریں گے. ایسے ماحول میں ناسا والے، ایلن مسک والے، ٹیسلا والے اسپیس میں جا کے نئی مخلوق ایلین کا چہرہ پیش کریں گے. اور کہیں ایسا نہ ہو یہ اسپیس میں کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، فاسفورس پیدا کرنے والے لوگ نئی مخلوق ایلین کا چہرہ لا کے مدینہ پور کے سنی مسلمانوں کے سامنے مجاہد ملت کی دنیا میں کنفیوژن ڈالے، سسپیشن ڈالے، مشکوک کرے کہ لوگ فلاں پلانیٹ پہ تمہارے نبی سے زیادہ اسمارٹ ہے. یہ اعتراض ہونے والا تھا 1400 سال سے پہلے. طائر سدرہ نے اس اعتراض کی چھاتی پر حسن مصطفیٰ کی آخری کیل ٹھوکتے ہوئے صرف زمین کو الٹ پلٹ کر کے نہیں دیکھا. قلبا قلبا قلبو قلبتو فعل ماضی معروف واحد متکلم کا پاور بولتا، پاور تفعیل کی طاقت بولتی ہے. میں نے صرف زمین کو نہیں ماتوری کو بھی دیکھا ہے، وینس کو دیکھا
جتنے پلانیٹ سائنٹسٹ نے ڈھونڈے اور جتنے ڈھونڈنے والے ہیں ہر ایک پلانیٹ کو الٹ پلٹ کر کے چیر پھاڑ کے جبریل علیہ السلام نے دیکھا اور اس کے بعد جو ججمنٹ دیا اس کی ترجمانی میرا امام اچھے رضا پیارے رضا عاشق رضا فاضل رضا اللہ کی رضا صحابہ کی رضا امام احمد رضا کرتے تو ارشاد فرماتے ہیں یہی بولے سدر والے جمانے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نارے تکبیر نارے رسالت شان رسالت عظمت مصطفیٰ شہنشاہ خطابت عرس دیوان شاہباب. دیکھیے علامہ غلام گیلانی صاحب کی تقریر کے دوران حضرت علامہ مفتی نور العارفین صاحب قبلہ ازہری کی آمد ہماری گفتگو کی ہیڈنگ ہے عرس زندوں کا ہوگا. عرس زندوں کا ہوگا. انسان مرتا تو پہلا سوال who is your lord, دوسرا سوال what is your religion, تیسرا سوال what was it about this man, من ربک ما دینک ما كنت تقول في هذا الرجل, who is your lord, جواب دیا اللہ is my lord, ربی اللہ. پاس مارکس مل جانا چاہیے نا, زیرو مارکس نہیں ملے. دوسرا سوال کیونکہ ربی اللہ جواب دیا تو یہ جواب صرف اور صرف مسلمانوں کا تھوڑی ہے, یہ جواب ڈونالڈ ٹرمپ کا بھی ہے, نیتن یاہو کا بھی ہے, دنیا کے جتنے کرسچن ہیں اس کا کہنا ہے میرا رب اللہ میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام. یہودیوں کا کہنا ہے اسرائیل والوں کا میرا رب اللہ میرے نبی موسیٰ علیہ السلام. اللہ نے امریکہ اور اسرائیل کو چھانٹنے کے لیے دوسرا سوال رکھا, ما دینک, واٹ از یور ریلیجن. یہودی تو نہیں ہے تو, نصرانی تو نہیں ہے تو, ما دینک. جواب دیا دین الاسلام. نہیں نہیں نہیں, میں نیتن یاہو والا نہیں, میں ڈونالڈ ٹرمپ والا نہیں, دین الاسلام, میرا دین اسلام. اب تو ریزلٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے, اب تو 33 نمبر مل جانا چاہیے نا. میرا دین اسلام ہے, اس کے بعد بھی مارکس آؤٹ نہیں. غیب سے یہ آواز نہیں آتی he is my servant, open the door of paradise, we are the trace of paradise, we are the window towards paradise. تیسرا سوال اس لیے کہ میرا دین اسلام ہے, یہ بھی صرف مسلمانوں کا جواب نہیں, وہابیوں کا بھی جواب ہے, دیوبندیوں کا بھی جواب ہے, مولائیوں کا بھی جواب ہے, شیعوں کا بھی جواب ہے, علیدہ پہلا نمبر والوں کا بھی جواب ہے. میرا دین اسلام, یہ جواب فرقہ باطلہ کا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہابی دیوبندی منافق کو چھانٹنے کے لیے تیسرا سوال رکھوایا, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے, کیا کہتے تھے. پاسٹ کنٹینیوس, ماضی استمراری, دمِ غرغرہ, مرتے دم تک. یہ عقیدہ تو نہیں تھا تمہارا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین, یا پھر یہ عقیدہ تھا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. پتا کیا کہتے تھے, نبی اپنے بیٹی فاطمہ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے یہ کہتے تھے, یا پھر یہ کہتے تھے ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. پتا اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے. اور تیسرے سوال کا جواب وہی دے گا جو سنی صحیح العقیدہ ہوگا. پہلے سوال کے جواب نے وہاں یہودی نصرانی کو چھاڑ دیا, دوسرے سوال نے وہابی دیوبندی کو چھاڑ دیا, تیسرا سوال صرف سنی دے گا کیونکہ سنی ہی نبی کو پہچانے گا. اس کی دلیل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ انی لاعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی لاعرفه الان. خدا کی قسم میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو قبل بعثت مجھ پہ صلاۃ و سلام پڑھتا تھا. پوری دنیا میں صلاۃ و سلام مسجد میں جمعہ کے دن کھڑے ہو کے کون پڑھتا ہے, سنی. نبی نے ہزاروں پتھر کو دیکھا,
مگر کیا فرمایا؟ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو صلاۃ و سلام پڑھتا ہے. یعنی نبی اس پتھر کو پہچانتے ہیں جو سنی والا پتھر ہے، صلاۃ و سلام پڑھنے والا پتھر. نبی نے ہزاروں پتھر کو دیکھا مگر یہ نہیں کہا میں ہر پتھر کو پہچانتا ہوں. اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو سنی ہے، صلاۃ و سلام پڑھتا. پتہ یہ چلا جب تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو جو مرد پر صلاۃ و سلام پڑھتا تھا وہ مرد کو پہچان لے گا اور کہے گا ہوا رسول اللہ، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اس سنی کو پہچان لیں گے، سنی اپنے نبی کو پہچان لیں گے. اب آواز آئے گی، اس کی دلیل آ رہی ہے سندھو کا عرس. اب آواز آئے گی نام کنومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. دلہن مردہ نہیں ہے، سوتی ہے. سونے والے کو مردہ نہیں کہا جاتا. اسی لیے پتا چلا حضور سید دیوان شاہ بابا سو رہے ہیں زندہ ہے، سو رہے ہیں زندہ ہے، زندہ. اور عرس زندوں کا ہوتا. اور اس لگے ہاتھ یہ بھی سن لے، ذاکر نائک کی اولاد آپ سے پوچھ سکتی ہے کہ عرس قرآن میں کہاں لکھا، حدیث میں کہاں لکھا، تو کہیے گا چیٹ جی پی ٹی کھول کے پوچھ لینا، اے آئی بھی بولتا ہے. حدیث اے آئی بھی آج کل بتا رہا ہے. نام کنومت العروس، عروس دولہن بنا عرس سے، عریس دولہا بنا عرس سے. جیسے علم سے عالم بنتا، فضل سے فاضل بنتا، شرف سے شارف بنتا، کرکٹ سے کرکٹر بنتا، پلے سے پلیئر بنتا، ٹیچ سے ٹیچر بنتا، ایسے ہی عرس سے عروس بنتا، عرس سے عریس بنتا. یہیں سے ثابت ہوا کہ علم کے بغیر عالم کا وجود نہیں، عرس کے بغیر عروس کا وجود نہیں. ثابت یہ ہوا کہ عرس کا لفظ اشتقاقی صورت میں حدیث کے اندر موجود ہے، مگر ہاں یہ بات ضرور حدیث میں آیا کہ عرس اس کا ہوگا جو تینوں سوالوں کا جواب دے دیتا ہے. اب بات سمجھ میں آئی. اشرف علی تھانوی کا عرس نہیں ہوتا، تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا. رشید احمد گنگوہی کا عرس نہیں ہوتا، تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا. خلیل احمد امبیٹوی کا عرس نہیں ہوتا، تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا. قاسم نانوتوی کا عرس نہیں ہوتا، تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا. طاہر غیابی ابھی مرا ہے، عرس نہیں ہوتا، تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا. تینوں سوالوں کا جواب غوث اعظم نے دیا ہے. 11ویں آج بھی منائی جاتی ہے، خواجہ غریب نواز نے دیا. 6ٹھی آج بھی منائی جاتی ہے، اعلیٰ حضرت نے دیا. عرس رسمی منایا جاتا ہے، مجاہد ملت نے دیا. عرس حبیبی منایا جاتا ہے، دیوان شاہ بابا نے دیا. عرس دیوان منا رہے ہیں. بابا عرس دیوان شاہ بابا، شہنشاہ خطابت علامہ غلام گیلانی صاحب مراز ہری. ایک انگور کا گچھا تھا، لنگور بار بار پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا. ٹرائی اگین اگین اگین. جب نہیں پکڑ پایا تو کہتا the grapes was